اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی بنائی، قلیلا ما تشکرون، اور انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر خدائے ذوالجلال نے حضرت انسان کو رزق حلال کمانے کا حکم دیا، کیونکہ جس طرح قیامت والے دن انسان سے باقی تمام جو ارکان ہیں ان کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، اسی طرح روز قیامت انسان سے حلال روزی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ اے انسان بتا کہ تو رزق اپنا کہاں سے کماتا تھا، تیرا ذریعہ معاش کیا تھا، تو نے اپنا جو رزق کمایا ہے وہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان تمام ارکان کے بعد، فرائض کے بعد جو فرض انسان پر عائد ہوتا ہے وہ رزق حلال ہے، اور یہ ایمان کا حصہ بھی ہے کہ انسان اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کمائے، کیونکہ رزق حلال کمانے کے جائز طریقے بھی موجود ہیں اور کچھ ناجائز طریقے بھی موجود ہیں۔ اب اختیار اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ انسان اپنا رزق حلال ذرائع کے ذریعے کماتا ہے یا ناجائز طریقے سے کماتا ہے۔ اگر وہ رزق اپنا جائز طریقے سے کماتا ہے تو وہ پھر اسلام کے تابع رہ کر، اس کی حدود کے اندر رہ کر اپنے رزق کو کمائے۔ جو اسلامی حدود ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انسان پر عائد کر رکھی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ کسب حلال کمائے۔ اور اگر وہ ناجائز طریقے سے رزق کماتا ہے اور پھر اس ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اس کا اور اپنا پیٹ پالتا ہے، تو پھر بروز قیامت خدائے ذوالجلال اسے جہنم میں ڈال دے گا۔